معاملات سن رہو -2 کا فارمولا دوبارہ مارکیٹ میں ہو چکا ہوا ہے، گردش کر رہا ہے، خبریں بڑی بڑی آ رہی ہیں مارکیٹ سے۔ -1 تو ہر بار ہوتا تھا لیکن -2 ہونے جا رہا ہے۔ ایک بار -2 ہوا تھا لیکن وہ -2 ایک سیاستدان تھا اور ایک بیوروکریٹ سے صدر بننے والی شخصیت تھی، لیکن وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے مائنس ہوئے تھے۔ لیکن اب -1 کے بعد -2 کی خبریں آ رہی ہیں۔ کون بنے گا وزیر اعظم، یہ بھی اب ڈسکشن میں ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کون بنے گا۔ سب سے بڑا معاملہ جو ہے جس پر نظر ہے وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے پر، کیونکہ وزیر اعظم تو بہت سی چیزوں میں بہت سے حوالوں سے کلیئر ہے کہ اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے تو کون وزیر اعظم ہوگا، اگر پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنائے تو ان کے وزیر اعظم کون ہوں گے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جو پاکستان کے وزیر اعظم سے زیادہ تگڑا عہدہ ہوتا ہے، بلکہ نتھ ڈال دیتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو۔ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ شہباز شریف صاحب گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے، لفٹ ہی نہیں کراتے تھے وزیر اعظم کو۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم تھیں۔ نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور ویسے بھی اس وقت تو نواز شریف صاحب کچھ اور ہواؤں میں ہوتے تھے، آئی جے آئی کے ذریعے اور آئی ایس آئی کے ذریعے، وہ جو ان کی سیاست کی اٹھان جو تھی وہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہاں پر جو پاکستان کی پولیٹکس ہے اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، اور وہ بھی 18ویں ترمیم کے بعد، تو یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ وزیر اعلیٰ شریف فیملی سے ہوگا، وزیر اعلیٰ آئی پی پی سے ہوگا، وزیر اعلیٰ کسی اور اتحادی سے ہوگا، یا کوئی آزاد ہوگا، یا پھر محسن نقوی ٹائپ کوئی بندہ ہوگا۔ بہتوں کی خواہش تو یہ ہے کہ جناب محسن نقوی جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جیسے ہی مدت ختم ہوگی، ان کی الیکشن ختم ہوگا، 3 مہینے کے لیے کسی کو عارضی طور پر لگایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب جو ہے کسی سے حلقہ خالی کروا کے ان کو انتخابات لڑوا کر دوبارہ لایا جائے گا، وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، کیونکہ ان سے بڑی سرکار بہت خوش ہے۔ یہ فارمولے چل رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ کا معاملہ بھی زیر اپنا بحث ہے، اور وزیر اعظم کا بھی زیر بحث ہے۔ تو پہلے تو جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، پہلے تو ان پر مہر لگ گئی ہے فائنلی ان انتخابات کے حوالے سے مائنس کی۔ آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا، آگے کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ نواز شریف صاحب کو 3 بار مائنس کیا گیا، 4 بار مائنس کیا گیا، دوبارہ انٹری ہو گئی ہے ان کی۔ اب آگے مطلب ان کو لے آ کے نا بٹھا دیا گیا میاں صاحب کو، اور کہا گیا آگے تیرے بھاگ لچھیے۔ تو اب وہ انٹرویوز وغیرہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ اپنا کینڈیڈیٹس کا فائنل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کیمپین چلائیں گے، اور اس کے بعد جو ماحول بنے گا اس ماحول میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے گنجائش نکلتی ہے نہیں نکلتی وہ اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب فارغ۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست تھی عمران خان صاحب کو الیکشن لڑوانے کے لیے، ایک درخواست دی گئی تھی عجیب و غریب قسم کی ٹیکنیکل۔ ایک ہوتا ہے فیصلہ اپنا سزا معطل، ضمانت، سزا یافتہ شخص باہر، جس طرح مریم نواز صاحبہ، جس طرح نواز شریف صاحب سزا معطل کر کے ضمانت دے کے عدالت نے کہا جائیں باہر جا کر علاج کروا لیں، آ جائیے گا 4 ہفتوں میں۔ پھر وہ الگ بات ہے کہ 4 ہفتے 4 سال لو پر محیط ہو گئے۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ رہا ہوئی تھی، بری تو بعد میں ہوئی نا۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو توشہ خانہ میں اپنا سزا 3 سال کی اور 5 سال کی جو نااہلی تھی، تو وہ 3 سال کی سزا معطل کر کے عدالت نے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اپنا عمران خان صاحب کو اپنا ضمانت پر رہا کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ لیکن پھر توشہ خانہ، لیکن پھر سائفر، 190 ملین پاؤنڈ، پتہ نہیں کتنے مقدمات، کتنے ریفرنسز ان کے اوپر ہیں، تو اندر ہے۔ تو سزا تو معطل کروا دی، فیصلہ معطل کروانے کی درخواست تھی، اور یہ بڑی باریک کھیڑ تھی پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کے وکیلوں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی ہوئی تھی انہوں نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ فیصلہ معطل کر دیں تاکہ عمران خان اہل ہو جائے اور الیکشن لڑے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی سماعتوں کے بعد یہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، یعنی چیف جسٹس صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے فیصلہ
جو محفوظ کیا تھا وہ سنا دیا اور درخواست کر دی مسترد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ تھا، جب اسلام آباد الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا تھا کہ 20 دن کے اندر اندر انتخابات کروائیں، آپ کے پچھلے انتخابات جو تھے وہ فارغ تھے، وہ کسی قاعدے اور ضابطے کے مطابق نہیں تھے، لہذا آپ دوبارہ انتخابات کروائیں۔ تو فیصلہ کیا گیا تحریک انصاف کی طرف سے کہ 2 دسمبر کو انتخابات ہوں گے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی اگر عمران خان صاحب کا جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا توشہ خانہ والا، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ معطل کر دیا تو جناب کپتان دوبارہ آ جائیں گے میدان میں، دوبارہ انتخاب لڑیں گے انٹرا پارٹی۔ لیکن ظاہر ہے وہ فیصلہ اس وقت نہیں ہوا تھا، نہ درخواست مسترد ہوئی تھی نہ منظور ہوئی تھی، تو لہٰذا عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے اور بیرسٹر گوہر صاحب ایک عجیب و غریب قسم کے انتخابات کے ذریعے چیئرمین بنے۔ وہ انتخابات کا فیصلہ بھی کل ہونا ہے کہ وہ انتخابات ٹھیک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ اگر ٹھیک نہیں ہوئے تھے تو پھر تحریک انصاف گئی کھڈے میں، وہ کیا کہتے ہیں اپنا آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، یا مطلب بہرحال اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کا پروگرام پھر بڑھ گیا، پھر اس طرح ہوگا، بلکہ پروگرام بڑھ گیا سے یاد آ رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب پتہ نہیں کدھر ہیں آج کل، لاہور میں گرفتار ہوئے تھے، گرفتاری کے بعد رہا ہوئے اور اس کے بعد کچھ نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، نعرے لگاتے پھر رہے تھے، تو لگتا ہے کہ ان کا پروگرام بھی بڑھ گیا۔ تو بہرحال تو وہ جو درخواست تھی وہ ہو گئی مسترد۔ اچھا، اب درخواست مسترد ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو اعلان کیا تھا کل بیرسٹر گوہر صاحب نے ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد کہ جی عمران خان 3 حلقوں سے انتخاب لڑیں گے، تو میں نے کہا تھا کہ جی وہ نااہل ہیں، نہیں لڑ سکتے۔ ایک اور چیز میں غلط کر گیا تھا جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ جی 2 حلقوں سے زیادہ حلقوں پر انتخاب لڑنے پر قانوناً پابندی ہے، قانون بن چکا ہوا ہے۔ تو مجھے ذرا تھوڑا سا وہ غلطی ہو گئی تھی، غلطی تو بڑی ہے، تھوڑی سی نہیں تھی۔ وہ قائمہ کمیٹی نے، پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی نے وہ بل منظور کر لیا تھا، لیکن وہ پھر اس پر قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری جو ضروری تھی وہ نہیں ہو سکی تھی، لہذا وہ پابندی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ظاہر ہے آپ کو میں نے غلط انفارمیشن پاس کی تھی، تو میں اس کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور معذرت کے ساتھ۔ اچھا، تو اب وہ نااہل ہیں عمران خان صاحب۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے 3 حلقوں سے، اسلام آباد، لاہور، میاں والی، مگر اب وہ والا جو ان کو امید تھی چھوٹی سی، وہ جو ان کو کہیں نہ کہیں کوئی جگنو نظر آ رہا تھا، وہ جگنو بھی کہیں جا کر جھاڑیوں میں بیٹھ گیا۔ اب راستہ دکھانے والا کوئی نہیں عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب کا ان انتخابات میں مائنس ہونا پکا۔ ابھی سائفر کا کیس، اس کے اوپر ڈے ٹو ڈے ٹرائل چل رہا ہے، اس پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تھی کہ جی سائفر کی جو ہو رہی ہے اپنا جیل ٹرائل ہو رہا ہے، ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے، وہ اس کو کلعدم کیا جائے، اوپن ٹرائل کروایا جائے۔ وہ درخواست بھی نہیں سنی گئی، بلکہ اس درخواست کے بعد باہر آ کر جو سماعت تھی، باہر آ کر عمران خان کی بہن نے پھر وہی بات کی کہ عمران خان کو یہ پھائے لگا دیں گے، عمران خان صاحب کو سزائے موت دیں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بچائیں۔ پتہ نہیں وہ جب بھی میڈیا کے سامنے آتی ہیں وہ یہی بات کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت سنائی جائے گی۔ بالکل یہ وہی اسٹریٹجی ہے جو عمران خان صاحب نے اختیار کی تھی کہ انہوں نے مجھے مار دینا ہے، انہوں نے مجھے قتل کر دینا ہے۔ تو بہرحال تو سائفر والا جیل ٹرائل کا معاملہ، وہ بھی عدالت نے کہا کہ نہیں، اور درخواست عمران خان کی مسترد کر دی۔ وہ اپنا پشاور ہائی کورٹ نے پہلے ہی، میں آپ کو پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر جو پشاور ہائی کورٹ میں درخواست تھی، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو۔ تو آج کے دن 3 بری خبریں عمران خان صاحب کے لیے، مائنس عمران خان صاحب، مائنس پی ٹی آئی نظر آ رہا ہے، اور دوسرا اگلی سزا سائفر والی، کہ سائفر میں وہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں روکا عدالت نے، تو وہ بھی آئندہ چند دنوں میں 2-4-5 سماعتوں کے بعد اس میں بھی عمران خان صاحب کو کوئی تگڑی اور کوئی بڑی سزا سنائی جائے گی، امکان ہے۔ اچھا جی، اب جو دوسرا معاملہ ہے، دوسرا کون مائنس ہے؟ ایک بہت اعلیٰ شخصیت، یوں سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے، بلکہ سمجھ لیجئے گا کیا کہ نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے براہ راست انفارمیشن لیتے ہیں، ان کے بہت قریبی ہیں، کچھ لوگ جن کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جی فلاں تو فلاں کے گھر کے فرد کی طرح ہیں۔ تو اس طرح کی شخصیت
ان کا خیال ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے. فیصلہ نواز شریف کا ہوگا کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے یا کسی اور نے بننا ہے, لیکن نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے, وہ ان کا خیال ہے. اچھا, میں ابھی تک اس طرح کے معاملات کو 100% یقین نہیں کر پا رہا, دماغ نہیں مانتا, ذہن نہیں مانتا. اگر نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں وہ ہو گیا, دیکھیں نا جس طرح ہو رہا ہے, تحریک انصاف کے لوگ جاتے ہیں, جا کر وہ لیتے ہیں اپنا کاغذات نامزدگی, تو وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ باہر آتے ہیں تو وہ چیختے چلاتے رہ جاتے ہیں کہ جی وہ کھو گیا, جی کھو گیا, اپنا کھو لیا, جی کھو لیا, چھین لیا جی. تو آج میں دیکھ رہا تھا شوکت بسرا, ان کا ایک ویڈیو بیان تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا اپنا وکیل جو ہے وہ گیا کاغذات نامزدگی لینے, اور بعد میں جو لیڈر ساتھ گیا تھا وہ لیڈر بھی گرفتار اور کاغذات نامزدگی بھی چھین لیے گئے. اب یہ ایک خبر ہے کسی اخبار میں چھپی ہے, پی پی 66 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار امتیاز چودھری صاحب, یہ خبر ہے کہ جی وہ وہاں گئے تھے کاغذات نامزدگی لینے, اور پولیس نے سمجھا پی ٹی آئی کے امیدوار ہے, اور پولیس نے چوک لیا, انہوں نے کہا خدا دا واسطہ جی میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, میں پیپلز پارٹی کا امیدوار ہوں. تو پھر شناخت کرنے کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا. تو یہ جو صورتحال ہے, ظاہر ہے یہ صورتحال بتا تو یہ رہی ہے کہ جی گلیاں ہون گیاں سنجیاں وچ مرزا کلا یار پھرے گا. تو اگر مرزے کو کلا پھرنے کا موقع مل گیا, ایبسولوٹ میجورٹی, سادہ اکثریت, واضح اکثریت یا 2/3 اکثریت مل گئی, تو پھر جی نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. اگر نواز شریف صاحب کو یہ نظر آیا کہ یار یہ باندھ باندھ کا کنبا اتحادی ان کو لے کے چلنا پڑنا ہے, تو میں تو کل نہیں سن سکتا بھائی, نہ عمر ہے نہ صحت اجازت دیتی ہے کہ پہلے جا کے بیٹھ کے نا اتحادیوں کے ناز نخرے اٹھاؤ, باتیں سنو, اعتراضات سنو, پتہ نہیں کیا کیا سنو, اور اس کے بعد کام کرو. اگر کام بھی شروع کرو تو اس پر بھی اعتراض, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الگ سے معاملات بیٹھ کر طے کرو, عدالتوں کو الگ سے دیکھتے رہو. اب میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے, پھر میں میاں صاحب کہیں گے کہ جی میں نہیں بنتا. اس صورت میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہو سکتے, پلس ہونے کے باوجود مائنس ہو جائیں گے. جیسے میں نے شروع میں کہا نا -2, تو پلس ہونے کے باوجود مائنس ہو سکتے ہیں. لیکن اگر نواز شریف صاحب کو سادہ اکثریت بھی مل گئی, ایبسولوٹ اور اپنا وہ 2/3 اکثریت, تو پھر تو بلے بلے, پھر تو بھائی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, تو بندہ تو پھر مطلب ڈانس ہی کرتا رہے گا نا, خوشی میں جھومتا رہے گا. مائنس کر دیا گیا تھا, باہر بھیج دیا گیا تھا, سزائیں سنائی گئی تھی, تو اس کے باوجود واپس, تو پھر تو نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بنیں گے. دوسری صورت میں مجھے وہ نواز شریف صاحب کے جو قریبی جو شخص جنہوں نے بات کی, دوسری صورت میں پھر ان کی بات ٹھیک ہے, پھر نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے کہ کولیشن گورنمنٹ مسلم لیگ نون لیڈ کرے, اور پھر ان کے وزیر اعظم کون ہو. اچھا, مریم نواز, حمزہ شہباز, یہ دونوں پنجاب اسمبلی کے انتخاب بھی لڑ رہے ہیں, قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑ رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ نواز اپنا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ علیم خان آئی پی پی والے وہ کہتے ہیں جی میں بنتا ہوں وزیر اعلیٰ. ظاہر ہے وہ آئی پی پی والے کس طرح بن سکتے ہیں. تو سوال یہ اٹھایا جاتا ہے بار بار کہ کیا اس بار مسلم لیگ نون اگر وزیر اعلیٰ بنانے کی پوزیشن میں آتی ہے پنجاب میں, تو کیا اپنی وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی وہ شریف خاندان میں جائے گی, یا کوئی رانا ثناءاللہ, کوئی احمد محمود, کوئی خواجہ سعد رفیق, کوئی اس طرح کا کوئی بندہ, ملک احمد, کوئی اس طرح کا بندہ کوئی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. تو مریم نواز کو اور حمزہ شہباز کو صوبہ الیکشن لڑوانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امکان موجود ہے, اور قوی امکان موجود ہے کہ شریف فیملی سے ہی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. کس صورت میں نہیں بن سکتا وہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں کولیشن گورنمنٹ بنائے گی, تو پھر تو مسلم لیگ نون ظاہر اتحادیوں کے ناز نخرے اٹھائے گی, پھر اپنی فیملی میں شاید وزارت اعلیٰ نہ دے. لیکن اگر نواز شریف صاحب کمفرٹیبل ہوئے, ان کو پنجاب میں سادہ اکثریت ایبسولوٹ میجورٹی مل گئی, اور پھر کیوں کسی کو دیں گے بھائی, پھر مریم نواز وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں. اگر شہباز شریف صاحب اوپر رہنا پسند کریں گے تو شہباز شریف صاحب کو ادھر رہیں گے مرکز میں, اور مریم نواز صاحبہ کو پھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا. پھر یہ تانے شانے کوئی نہیں سنتا
کہ جی سارا کچھ اپنے گھر میں، نہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب 2/3 میجورٹی، ایبسولوٹ میجورٹی اپنے گھر میں آ رہی ہے تو بھی باہر والوں کو ہم وزیر اعلیٰ کیوں بنائیں، باہر والوں کو ہم کوئی تگڑی وزارتیں کیوں دیں؟ پھر تو ظاہر ہے سارا کچھ گھر میں ہی آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔